الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه إلی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي موضع آخر من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم سامعین کرام، ناظرین گرامی و دیگر احباب، اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے۔ اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے اسے تمام انسانیت کی ہدایت کے واسطے بھیجا ہے۔ آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین اسلام کو کامل کر دیا ہے۔ اس کے اندر اب کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے ہمیشہ اپنے خطبوں میں اس بات سے ڈراتے تھے کہ سب سے جو بہترین ہدایت ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہے، اور اللہ کا جو کلام ہے یہ سب سے بہترین کلام ہے۔ اور یاد رکھنا، کسی بھی بدعت کو ایجاد کرنے سے بچنا، کیونکہ ہر بدعت یہ گمراہی ہے، اور دوسری روایت کے مطابق ہر گمراہی اور ضلالت یہ جہنم تک لے جانے والی ہے۔ اور جو اس طرح کی بدعتوں کو ایجاد کرتا ہے، اس پر عمل کرتا، وہ مردود ہے، اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے دربار میں وہ کبھی مقبول نہیں ہوتا ہے۔ اس پس منظر میں کتاب و سنت کی روشنی میں آیات کریمہ اور احادیث نبویہ شریفہ کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں اخوان المسلمین کے بانی مبانی حسن بننا اور ان کی زندگی کو، تو نظر آتا ہے کہ وہ انہی ساری بدعات اور خرافات میں ملوث تھے۔ کتاب و سنت سے دور بدعات و خرافات کے جمگھٹے میں کس طرح سے ڈوبے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے بہت سارے بدعتوں کا تذکرہ ہوا، اور کس طرح سے صوفیانہ خرافات میں مبتلا تھے، حتیٰ کہ شرکیہ اور کفریہ کس طرح سے اشعار اور قصائد گنگنایا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے۔ من گھڑت صوفیوں کے من گھڑت وظائف اور اوراد کو کس طرح سے وہ پڑھتے تھے، اختیار کیے ہوئے تھے۔ اور جتنے بدعات اور خرافات کو بتایا گیا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ اخوانی جماعت حسن بننا کی بنائی ہوئی صرف انہی میں ملوث ہے۔ یہ چند نمونے ہیں، ورنہ یہ تنظیم مکمل بدعتوں اور باطل افکار ہی پر مبنی ہے۔ مشہور اخوانی سعید ہوا نے اپنی کتاب تربیتہم الروحیہ کی صفحہ 178 میں لکھا ہے
کہ استاد حسن بننا تمام اسلامی مناسبات اور تاریخوں کو زندہ کرنے کو اسلامی تحریک کے اہم کارناموں میں شمار کرتے تھے، اسلامی تحریک کے اہم کارناموں میں شمار کرتے تھے، اسلامی مناسبات اور تاریخوں کو زندہ کرنے۔ اب ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ جناب کن کن تاریخی اسلامی تاریخوں اور اسلامی مناسبات کو یہ زندہ کرتے تھے، اور زندہ کیسے کیا جاتا ہے؟ آخر جشن منا کر کے زندہ کیا جاتا ہے، اور اس کو یہ اہم کارنامہ سمجھتے تھے اپنی جماعت کا۔ اس طرح کی تنظیمیں آپ جہاں بھی دیکھیں گے ایسی خرافات میں مبتلا ہیں۔ سید مودودی بھی پاکستان کے اندر شوکت اسلام کی تاریخ مناتے تھے ہر سال، اور ایک بار ایسا ہوا کہ ان کو منانا تھا شوکت اسلام، یوم شوکت اسلام منانا تھا، تو اس سے ایک دن پہلے عید میلاد النبی پڑ گیا، اور ان سے کسی نے فتویٰ پوچھ لیا تو انہوں نے جائز قرار دے دیا، حالانکہ پہلے یہ ناجائز سمجھتے تھے، لیکن ان کو ہمت نہیں ہوئی دوبارہ اس کو ناجائز کہنے کی، کیونکہ اگر یہ ناجائز کہتے تو یوم شوکت اسلام جو منانے دوسرے دن جا رہے تھے اس پر لوگ اعتراض کرتے کہ آپ کیوں یوم شوکت اسلام کس بنیاد پہ منا رہے ہیں، تو انہوں نے عید میلاد کو جائز قرار دے دیا۔ سیاسی مصلحت میں دینی تنظیم قائم کرتے ہیں دین کے نام پہ، اور اسی دین کے نام پہ تو تنظیم قائم کرتے ہیں، اسی کے نام پہ یہ سب اپنی سیاست کو چمکاتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے کیا کر رہے ہیں، صرف الیکشن لڑ رہے ہیں اور جا کر کے پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا اور کوئی کام نہیں ہے۔ وہ پارلیمنٹ جس کو یہ پہلے طاغوت کہتے تھے، طاغوت کا جمگھٹا کہتے تھے، آج اسی میں یہ لوگ جا کر کے بیٹھ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا تو حیرانی ہوگی، صوبہ سندھ کے اندر وہاں کی اسمبلی میں ایک ہندو ایم ایل اے نے ایک بار شراب پر پابندی کے لیے بل پاس کرنے کے لیے سفارش کی، تمام ممبروں نے انکار کر دیا، کسی نے ساتھ نہیں دیا اس کا، نہ جماعت اسلامی کے کسی رکن نے ساتھ دیا، نہ اور کسی نے ساتھ دیا، وہ بل نہیں پاس ہو پایا، شراب پر پابندی نہیں لگ پائی، یہ کہہ کر کے کہ یہ جمہوری ملک ہے، یہاں جو چائے پیے کوئی پابندی نہیں لگے گی۔ اس سے پوچھا گیا ہندو سے کہ بھائی تمہیں کیا پڑی تھی شراب پر پابندی لگوانے کی، تم نے یہ کوشش کیوں کی؟ تو کہا کہ اصل میں ایسا ہے کہ شراب ہندو سے زیادہ یہاں مسلمان پیتے ہیں، لیکن بدنام ہندوؤں کو کیا جاتا ہے، اس لیے میں سوچتا ہوں کہ اس پہ پابندی لگ جائے، تاکہ جب پابندی لگ جائے گی تو پکڑے جائیں گے، جب وہ قانوناً غیر قانونی ہو جائے گی تو اس کے بعد سمجھ میں آئے گا کہ کون پی رہا ہے کون نہیں پی رہا ہے۔ تو یہ حال ہے ان لوگوں کا۔ تو یہ دینی تنظیم قائم کر کے اس کے ذریعے سے اپنی سیاسی روٹیاں سیکتے ہیں، تو چاہے بر صغیر ہو چاہے عرب ممالک ہو، جہاں بھی اس طرح کی تنظیمیں قائم ہیں، اور یہ لوگ اس کو کیا بولتے ہیں؟ التنظیم الاسلامی السیاسی، اس میں اسلامی بھی ملاتے ہیں، اس میں سیاسی بھی ملاتے ہیں، دعوت و تبلیغ کے نام پہ قائم کریں گے اور پھر اس کے ذریعے سیاست تک پہنچیں گے۔ میں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے حسن بننا نے 15-20 سال تک صرف بھیڑ جمع کی، اور اس کے بعد جب ایک اچھی خاصی بھیڑ جمع ہو گئی ان کے پاس، فوراً جو ہے 1942 میں یہ الیکشن میں کود پڑے، الیکشن میں لڑنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد مسلسل لڑتے رہے، ایک بار نہیں جیتے۔
لیکن مقصد ان کا کیا تھا؟ سیاست میں جانا. تو میں یہاں بتا رہا تھا کہ سعید ہوا نے کیا کہا ہے کہ حسن بننا اس طرح کے اسلامی مناسبات کو اور تاریخوں کے زندہ کرنے کو اسلامی تحریک کے اہم کارناموں میں شمار کرتے. یعنی ان بدعتوں کو، ان خرافاتوں اور بدعتوں کو وہ اپنی تنظیم کے اہم کارناموں میں شمار کرتے تھے. یہی سمجھ میں آ رہا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں سارے لوگ خوش ہو جاتے ہیں، پوری عوام ساتھ دیتی ہے، اس لیے اس طرح سے مناتے ہیں. ایسا کام کرو جس سے سارے لوگ خوش رہے، یا کم سے کم 90% لوگ خوش رہے، 10-5% لوگ ناراض رہے گی، اس سے کچھ نہیں ہونے والا. اکثریت تو خوش ہے ہم سے، ہم ایسا کام کریں. ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ حق ہے یا باطل ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. جبکہ شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم جو کام کریں وہ حق ہو، وہ شریعت کے مطابق ہو. کوئی خوش رہے یا ناخوش رہے، یا پوری دنیا ناخوش ہو جائے، ہمیں اس کی فکر نہیں کرنی ہے. لیکن ایسی تنظیمیں جو نام تو لیتے ہیں دین کا، لیکن بنیاد اصل ہوتی ہے سیاست، وہ ایسا کام کرتے ہیں کہ دنیا خوش رہے، اکثریت ہم سے خوش رہے، تاکہ اس کی بنیاد پر ہم اقتدار تک پہنچ سکیں. اور آگے یہ کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ جشن عید میلاد النبی کے مسئلے کو آپ بہت اہم سمجھتے تھے اور اسے ہر سال دھوم سے مناتے بھی تھے. دھوم سے مناتے تھے. اسی طرح سے اخوانی قائد عمر تلمسانی نے اپنی کتاب ذکریات لا مذکرات، یہ عمر تلمسانی یہ ان کے مرشد بھی رہ چکے ہیں، شاید تیسرے مرشد ہے حسن حزیبی کے بعد، تیسرے نمبر کے مرشد ہیں اخوانیوں کے. انہوں نے اپنی کتاب ذکریات لا مذکرات کے صفحہ نمبر 268 میں لکھا ہے، ہجرت جیسی تمام اسلامی مناسبات کے موقعوں پر استاد حسن بننا مدرسے کے اندر سرکاری طور پر جشن منانے کی اجازت لیتے تھے. یہ جس مدرسے میں پڑھاتے تھے اسماعیلیہ کے اندر، اس مدرسے میں مناتے تھے، اس طرح کے جشن مناتے تھے اور سرکار سے اجازت لیتے تھے باقاعدہ اس کے لیے. انہوں نے نقل کیا. آئیے دیکھتے ہیں کون کون سے جشن یہ منایا کرتے تھے اپنی زندگی میں. لیکن اخوانی ان سب کا بیان نہیں کرتے ہیں کہ ان کے اندر کون کون سی خرافات پائے جاتے تھے، کیا کیا وہ کرتے تھے، اور اس کے بعد کیسے کیسے سیاست تک پہنچے عوام کو اکٹھا کر کے. اس میں جشن عید میلاد النبی سب سے نمایاں ہے، جس کو یہ دھوم سے مناتے تھے. چنانچہ مشہور مصنف اخوانی محمود عبد الحلیم نے اپنی کتاب الاخوان المسلمون احداث صنعت التاریخ کے جلد نمبر 1 صفحہ 109 پر لکھتے ہیں، ہم ہر رات مسجد سیدہ زینب میں جایا کرتے تھے، قاہرہ کے اندر ہے، جہاں نماز عشاء کے بعد باہر نکلتے اور صف بنا کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے. پھر ہمارے مرشد استاد حسن بننا آتے اور میلاد النبی کے حق میں کہے گئے نعتیہ اشعار میں سے کچھ اشعار گنگنانے لگتے. پھر ہم سب اجتماعی طور پر ان اشعار کو دہرانے لگتے تھے. یعنی مرشد حسن بننا پہلے آتے، کوئی نعتیہ شعر پڑھتے، اور اس کے بعد سارے لوگ جھوم کر پڑھنے لگتے. یہ محمود عبد الحلیم کہہ رہے ہیں. اور اسی طرح سے ایک بہت بڑی کتاب فی قافلۃ الاخوان المسلمین، اس کے جلد نمبر 1 صفحہ 48 پر عباسی السیسی کہتے ہیں، اسکندریہ کے اندر اخوانی جماعت کے لوگ جشن عید میلاد النبی منانے کے لیے لوگوں کو دعوت دیتے تھے، جہاں ہمارے مرشد عام یعنی حسن بننا مسجد نبی اللہ دانیال میں بھی حاضر ہوا کرتے تھے، وہاں بھی جایا کرتے تھے. جو نبی دانیال جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، ان کے نام پہ مسجد بنی ہے، وہاں بھی جایا کرتے تھے. پھر آپ وہاں لوگوں کو خطاب کیا کرتے تھے عید میلاد النبی کے وقت.
ایک بار آپ نے اپنے خطاب میں کہا ہم میلاد النبی کا جشن مناتے ہیں اور یہ ہمارا حق ہے، بلکہ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں کو بھی یہ مبارک جشن منانا چاہیے، کیونکہ ہمارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں آئے تھے۔ تقریر کرتے تھے حسن بنا اور لوگوں کو ابھارتے تھے، جشن منانے کے لیے کہتے تھے، صرف مسلمانوں کے ہی نہیں کافروں کو بھی کہتے تھے کہ سب لوگ مناؤ، عید میلاد النبی یہ سب کے لیے ہے، سب مناؤ۔ اور دلیل کیا دیتے تھے کہ ہمارے نبی سب کے لیے آئے تھے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئے تھے۔ دیکھیے یعنی بدعت صرف کرتے نہیں تھے، بدعت کے دائی بھی تھے، بدعت کے دائی بھی تھے، بدعت کی طرف لوگوں کو بلاتے بھی تھے۔ یہ تھے ان کے مرشد اول حسن بنا۔ عمر تلمسانی جن کے بارے میں بتایا کہ یہ تیسرے مرشد ہیں ان کے، جس وقت اخوانی جماعت کے یہ مرشد تھے اس وقت اخوانی میگزین الدعوہ کے ایڈیٹر بھی تھے۔ اس وقت اس میگزین کے شمارہ نمبر 21 صفحہ 16 ماہ ربیع الاول 1398 ہجری میں فی ذکر مولدک یا ضیاء العالمین، یہ عنوان ہے، فی ذکر مولدک یا ضیاء العالمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی میلاد کی یاد میں یہ مضمون میں لکھ رہا ہوں۔ اس عنوان کے نام سے ایک مضمون چھپا جو بدعت و خرافات اور شرک و غلو سے بھرا ہوا تھا۔ اخوانیوں کا یہ میگزین ہے الدعوہ۔ اس وقت یہ مرشد تھے جماعت کے عمر تلمسانی، انہوں نے خود ایک بڑا مضمون لکھا عید میلاد النبی پر، جس کے اندر بدعت، خرافات اور شرک اور غلو سے بھر دیا۔ فی قافلۃ الاخوان المسلمین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 46 کے اندر اخوانی عباس السیسی نے کہا جشن میلاد النبی کے موقع پر اسکندریہ کے اندر اخوانیوں نے ریلوے اسٹیشن کے سامنے ایک بہت بڑی قالین بچھائی۔ کہاں پہ؟ اسکندریہ شہر جو ہے اس کے ریلوے اسٹیشن کے سامنے اخوانیوں نے ایک بہت بڑی قالین بچھائی، جس کے اندر خطاب عام کے لیے مرشد عام حسن حزیبی کو دعوت دی گئی۔ حسن حزیبی یہ دوسرے نمبر کے مرشد ہیں حسن بنا کے بعد۔ تو یہ حسن حزیبی آئے تقریر کرنے کے لیے، لوگوں کو خطاب کرنے کے لیے۔ آگے مصنف نے مجمع کی کثرت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس محفل میلاد میں استاذ مرشد عام کی دائیں طرف عیسائیوں کے گرجا کے نمائندوں کو بھی دیکھا جا سکتا تھا، مطلب عیسائی بھی اس میں آئے ہوئے تھے۔ اخوانی جماعت کے اندر جو عیسائی ارکان تھے وہ سب لوگ حاضر تھے۔ تو یہ بتا رہے ہیں صرف مسلمان ہی ان کی تقریروں میں عید میلاد النبی کے موقع پر جو ان کی تقریریں ہوتی تھیں، ان کے خطابات ہوتے تھے، مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی آتے تھے، کافر بھی آتے تھے، وہ بھی سنتے تھے۔ اس میں چونکنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ اخوانیوں کی دینی محفلوں میں نصارہ اور نصارہ کی دینی محفلوں میں اخوانی حاضر ہوا کرتے تھے۔ یہ ان کے دینی محفلوں میں جاتے تھے اور وہ ان کے دینی محفلوں میں آتے تھے۔ اس پر الگ سے بات ہوگی۔ تو یہ تو جشن عید میلاد النبی کی بات تھی، اور پہلے بھی اس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ یہ لوگ غزوہ بدر کی برسی پر بھی جشن مناتے تھے۔ محمود عبد الحلیم نے اپنی کتاب احداث صنعتی تاریخ کے جلد نمبر 3 صفحہ 127 کے اندر کہا اخوان نے قاہرہ میں العباسیہ کی شاخ کے اندر غزوہ بدر کی برسی پر جشن منایا۔ اس کے اندر مرشد عام کا خطاب ہوا، جسے دوسرے دن اخباروں میں نشر کیا گیا۔ یہاں محمود عبد الحلیم اگر مرشد عام کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب حسن بنا۔ تو حسن بنا نے وہاں پہ تقریر کی جا کر کے، اس کی برسی منائی ان لوگوں نے غزوہ بدر کی۔ تیسرے نمبر پر دیکھیں، اسراء اور معراج کی برسی پر یہ لوگ جشن مناتے ہیں۔ اخوانی میگزین الدعوہ شمارہ نمبر 13 ماہ رجب 1397 ہجری کے صفحہ 4-5 پر
الاسرا کے عنوان سے اخوانی مرشد عمر تلمسانی کا ایک مضمون چھپا، جس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اس مناسبت سے جو جشن منایا جاتا ہے یہ اس معجزہ کی شان عظمت پہ دلالت کرتا ہے۔ اور عباس سیسی نے اپنی کتاب فی قافلۃ الاخوان المسلمین کے جلد 1 صفحہ 141 کے اندر حفل الاسراء والمعراج بمیدان محطۃ مصر الاسکندریہ، یہ عنوان ہے کہ اسراء اور معراج کی محفل اسکندریہ کے ریلوے اسٹیشن پر۔ اس عنوان سے کیا یہ لکھتے ہیں، آج 23 رجب 1366 ہجری یعنی 12 جون 1947 مطلب یہ حسن بنا کا دور ہے۔ 1947 12 جون کے اس جشن معراج میں اخوانیوں نے اسکندریہ کے اندر نئے ریلوے اسٹیشن کے سامنے گاڑی پارکنگ کے اندر ایک بڑی سی قالین بچھائی، جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوئے اسراء اور معراج کے برسی کے موقع پر۔ پھر مرشد عام حسن بنا نے اسٹیج پر آ کر خطاب کیا، نعرہ تکبیر سے ان کا استقبال کیا گیا، پھر لوگ خاموش ہو گئے، پھر مرشد عام نے لوگوں کو عام خطاب کیا۔ تو یہ اسراء اور معراج کی برسی ہے جس پر یہ لوگ جشن منایا کرتے تھے۔ ہجرت رسول کی برسی پر جشن، ہجرت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی تھی، یہ بھی فی قافلۃ الاخوان المسلمین صفحہ جلد نمبر 1 صفحہ 192 کے اندر عباس سیسی نے لکھا ہے کہ ہجرت کی مناسبت سے اخوانیوں کے جشن کے بارے میں مرشد عام حسن بنا کا ایک عام خطاب ہوا تھا ہجرت رسول کی مناسبت سے، اور اس پر پورا ایک بڑا مضمون لکھا ہے اس میں کہ کیا کیا انہوں نے اپنے خطاب کے اندر نصیحت کی۔ اور آگے دیکھیں، صرف معاملہ یہیں پر نہیں ہے کہ یہ لوگ جشن کس کس کا مناتے ہیں۔ ایرانی رافضی شیعہ نواب صفوی کی برسی کا جشن مناتے ہیں۔ کیوں یہ لوگ؟ کہ وہ حسن بنا کے ساتھیوں میں سے ہیں، ان کے دوست ہیں، سید قطب کے دوست ہیں، اس لیے مناتے ہیں۔ نواب صفوی کا بھی رافضی شیعہ خبیث، اس کا یہ لوگ اس کی برسی کا جشن مناتے ہیں۔ چنانچہ عمر تلمسانی کی جو کتاب ہے، یہ ان کے تیسرے مرشد ہیں، ذکریات لا مذکرات، اس کے صفحہ 131 کے اندر عمر تلمسانی نے اس وقت کے سیاسی واقعات کو بیان کرتے ہوئے لکھا، کیا کہتے ہیں، جبکہ اسی دوران اخوان المسلمین کے طلبہ ایرانی شیعی تحریک فدایان اسلام کے سربراہ نواب صفوی کی برسی پر جشن منا رہے تھے۔ یعنی اخوان المسلمین کے طلبہ کس کی برسی پر جشن منا رہے تھے؟ ایرانی شیعی تحریک فدایان اسلام کے سربراہ نواب صفوی کی برسی کا جشن منا رہے تھے اخوانی طلبہ۔ اور ظاہر سی بات ہے، نواب صفوی کی آپ تاریخ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کس طرح سے قاہرہ کے اندر ازہر یونیورسٹی میں اخوانی طلبہ کو یہ منظم کیا کرتا تھا اور حکومت کے خلاف خروج اور بغاوت کرنے اور احتجاج کرنے پر ابھارتا تھا لوگوں کو، خاص طور سے اخوانی طلبہ کو منظم کرتا تھا۔ حسن بنا اور سید قطب کا خاص دوست تھا یہ۔ سیریا کے اندر جا کر کے، جہاں پہ مصطفیٰ سبائی اخوانیوں کے لیڈر تھے، وہاں پر جا کر کے اس نے خطاب کیا تھا کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ لوگ شیعہ ہو جائیں، جو بہتر مسلمان بننا چاہتا ہے اور جعفری فقہ پہ عمل کرنا چاہتا ہے وہ اخوان المسلمون میں شامل ہو جائے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ شیعہ ہو جاؤ یا جعفری فقہ کو مان لو، اخوان المسلمین میں شامل ہو جاؤ، سمجھ لو کہ جعفری فقہ پہ عمل کر رہے ہو تم لوگ۔ یہ بیان اس نے جا کر کے دیا تھا سیریا کے اندر، اور وہاں پہ اس وقت
اخوانی جماعت کی جو شاخ تھی اس کے ذمہ دار مصطفیٰ سبائی تھے۔ اخوان المسلمون یہ خود اپنی جماعت کی برسی پر جشن مناتے ہیں۔ چنانچہ عباس سیسی اپنی کتاب فی قافلۃ الاخوان المسلمین کے جلد 1 صفحہ 260 کے اندر لکھتے ہیں، اخوانی اس وقت اپنی جماعت کے 20 سال پورا ہونے پہ جشن منا رہے ہیں۔ اور جب 20 سال پورا ہوا تھا تو کافی یہ لوگ جشن منائے تھے، اور اسی کے بعد سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا حسن بنا نے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ لوگ حسن بنا کی بھی برسی پر جشن مناتے ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تھا، ان کو گولی سے مار دیا گیا تھا، اس کا بھی یہ لوگ جشن مناتے ہیں۔ چنانچہ اخوانی محمود عبد الحلیم نے اپنی کتاب الاخوان المسلمون احداث صنعت التاریخ جلد 3 صفحہ 179 کے اندر لکھتے ہیں، بارہ فروری 1953 کے روز حسن بنا کی برسی پر مجلس الشورا کے کچھ ارکان نے حسن بنا کی شہادت کی یاد میں ان کی قبر کی زیارت کا عزم ظاہر کیا، جسے سارے اخوان نے خوب سراہا۔ 53 کے اندر، یعنی گویا یہ بدعت 53 کے بعد ایجاد ہوئی ہے۔ 49 کے اندر ان کا انتقال ہوا ہے، 12 فروری 1949۔ تو یہ 4 سال کے بعد 1953 میں پہلی بار ان لوگوں نے یہ برسی منانا شروع کیا، اور ان کی قبر پر جا کر کے زیارت کرتے تھے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ حسن بنا کی شہادت کی یاد میں ان کی قبر کی زیارت کا عزم ظاہر کیا گیا تو سارے اخوان نے اسے خوب سراہا۔ اس وقت اخوانیوں کی ایک بہت بڑی بھیڑ اکٹھا ہو گئی، جن کے استقبال کے لیے وہاں مرشد عام حسن حزیبی بھی موجود تھے۔ وہ دوسرے نمبر کے ان کے مرشد ہیں حسن حزیبی، وہ بھی وہاں لوگوں کا استقبال کر رہے تھے جب جشن منایا جا رہا تھا حسن بنا کی برسی کا۔ اور اب تو یہ لوگ محمد مرسی کی برسی پر بھی جشن منانا شروع کر دیے اور ہر سال مناتے ہیں۔ 2-3 سال ہو گیا برابر منا رہے ہیں۔ اسی طرح سے شرک و بدعات میں مبتلا اور وحدت الوجود کے قائل مرغنیہ فرقے کا بھی ساتھ اپنایا۔ مرغنیہ فرقہ یہ مصر کے اندر پایا جاتا تھا، اور ان کی وحدت الوجود کا عقیدہ بھی تھا۔ حسن بنا نے ان کا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ جا کر کے ان کی باتوں کو سیکھا، اور یہ بتاتے ہیں کہ اپنی عمر کے آخری سالوں میں انہوں نے یہ کام کیا۔ یہ معلوم ہے کہ شیخ مرغنی کا طریقہ کئی بدعتی سلسلے تصوف سے ماخوذ ہے۔ ان میں جنیدیہ، قادریہ، شاذلیہ اور نقشبندیہ وغیرہ سب شامل ہیں۔ جو بھی موحد بندہ ہوگا وہ اس فرقے سے بھاگے گا، سوائے اس کے جسے دین کا علم نہ ہو، یا جاہل ہو، یا جان بوجھ کر گمراہی مول لے رہا ہو، وہی ان لوگوں کے ساتھ جائے گا۔ ایک بار اس فرقے کے پاس جا کر کے حسن بنا نے تقریر کی۔ یہ فرقہ شیخ مرغنی کی طرف نسبت کرتے ہوئے فرقہ مرغنیہ سے جانا جاتا ہے۔ انہوں نے جا کر کے ان لوگوں کے پاس، ان کے اجلاس میں ان کو بلایا گیا، انہوں نے خطاب کیا اور ان کا تزکیہ کیا کہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ نیز انہیں اپنی دعوت کا شریک کار مانا کہ جو دعوت میری ہے وہی آپ لوگ بھی کر رہے ہو، یہ کہتے ہوئے کہ ان دار الاخوان لتسعد وتأنس اعظم الاناس استستقبل هذه القلوب الطاهرة والنفوس الكريمة اعلام الجهاد وابتاع العروبة۔ یقیناً اخوانیوں کے لیے یہ بہت بڑی سعادت اور الفت و محبت کی بات ہے
جو ایسے پاک دلوں اور پاکیزہ نفوس بہادر مجاہدوں کا استقبال کر رہے ہیں، یعنی فرقہ مرغنیہ کے لوگوں کا استقبال کر رہے ہیں اور انہیں ان صفات سے متصف کر رہے ہیں حسن بننا۔ آپ اس عبارت کو دیکھ سکتے ہیں عباس سیسی کی کتاب فی قافلۃ الاخوان کے اندر۔ حسن بننا کی یہی فاسد صحبت تھی جس کی وجہ سے آپ صوفیہ کے تمام فرقوں کو اپنی جماعت میں ملاتے تھے اور کسی سے کسی اختلاف کی بات نہیں کرتے تھے، جیسا کہ انہوں نے خود اس کی صراحت کی ہے۔ وَلَكِنَّ الْحَقَّ أَنَّنِي لَمْ أَكُنْ مُتَحَمِّسًا لِنَشْرِ الدَّعْوَةِ عَلَىٰ أَنَّهَا طَرِيقٌ خَاصٌ لِأَسْبَابٍ أَهَمُّهَا أَنَّنِي لَا أُرِيدُ الدُّخُولَ فِي خُصُومَةٍ مَعَ أَبْنَاءِ التُّرْكِ الْأُخْرَىٰ۔ انہوں نے خود اپنی کتاب مذکرات الدعوہ کے اندر یہ بات لکھی ہے صفحہ نمبر 71 پر کہ سچی بات یہی ہے کہ میں نے کبھی بھی اپنی دعوت کو کسی ایک خاص طریقے پر پھیلانے میں سرگرمی نہیں دکھائی۔ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، جن میں سب سے اہم سبب یہی ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ دوسرے سلسلے والوں سے کسی اختلاف میں پڑوں۔ سلسلے والوں سے مراد یہاں صوفی طریقے جو ہیں، صوفی سلسلے۔ تو اس طرح کی بدعات اور خرافات اور تصوفانہ بدعاتوں میں ملوث تھے اخوان المسلمین کے لوگ، اور خاص طور سے ان کے رہنما اور مرشد حسن بننا، جن کے بارے میں بتانا بہت ہی ضروری ہے فی الحال، کیونکہ ان لوگوں کو بہت زیادہ میڈیا میں پروموٹ کیا جاتا ہے اور انہیں اسلام کا مجاہد بنا کر کے دکھایا جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان کے عقائد، ان کے اطوار، ان کے طریقہ کار اور ان کے اہداف و مقاصد کو واضح کیا جائے کہ یہ کون تھے اور کیا کر رہے تھے اور انہوں نے آج تک کیا کیا 90 سال میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔